الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج عبد الباسط بھائی نے نماز پڑھائی، غالباً پہلی بار پڑھائی ہے ہمارے یہاں۔ چند چیزیں قابل ملاحظہ ہیں، وہ جاننا چاہیے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر پڑھنے اور سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہاتھ یہ نیچے باندھے، جبکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت تمام بڑے علماء کے نزدیک ضعیف ہے۔ جو صحیح روایت ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، تو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ دوسری بات، رفع یدین بھی نہیں کرتے تھے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ مالکی مذہب کے لوگ بھی رفع یدین کرتے ہیں، شافعی مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، حنبلی مسلک کے لوگ بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں رفع یدین، صرف حنفی مذہب کے لوگ نہیں کرتے، اور ان کے پاس کوئی قوی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی سب روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں رفع یدین کرنے کی، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور اسی طریقے سے 2 رکعت سے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب، اور نماز شروع ہونے کے وقت تو سب جانتے ہی ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تیسری چیز، قرات ختم کرنے کے بعد فوراً رکوع میں چلے گئے، جبکہ قرات ختم ہو، جب سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ لیں تو سانس لے لیں، اس کے بعد جائیں، کیونکہ 2 سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک قرات شروع کرنے سے پہلے جس میں دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے، تو اس کو سکتہ کہا کیونکہ وہ قرات نہیں سنائی دیتی اور وہ دھیمے دھیمے پڑھتا ہے ہر شخص، تو اس کو سکتے سے تعبیر کیا، کیونکہ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ یہ سکتہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے بتایا یہ دعا پڑھتا۔ تو وہ ایک سکتہ ثابت ہے۔ دوسرا، رکوع میں جانے سے پہلے سکتہ ثابت ہے کہ جب قرات ختم ہو جائے تو آدمی آرام سے سانس لے لے پھر جائے، تاکہ وہ ہلکا سا سکتہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز، سجدے میں جانے کے وقت آدمی کوشش کرے کہ اللہ اکبر اخیر میں کہے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے پہلے سجدے میں نہ جائیں، کیونکہ حرام ہے مقتدیوں کے لیے کہ امام سے پہلے رکوع کرے یا امام سے پہلے سجدہ کرے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں لم یہن احد منا ظہرہ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی پیٹھ ٹیڑھی بھی نہیں کرتا تھا جب تک آپ سجدے میں پہنچ نہیں جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے، پھر لوگ جھکتے اور سجدے میں جاتے تھے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر ابھی جھکنے جا رہے ہیں سجدے میں، اللہ اکبر کہہ دیے، دوسرے تیز رفتار سب سجدے میں پہنچ گئے امام سے پہلے، یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب فارس تیز رفتار ہے تو میں کیا کروں؟ تو اگر کوئی چلا گیا تو اب اس میں امام کو سوچنا چاہیے، کیونکہ امام ایک ذمہ دار ہوتا ہے پورے مقتدیوں کا، تو اس کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی کی نماز خراب نہ ہو، باطل نہ ہو۔ اسی لیے یہاں پر خاص طور سے اس کا اہتمام تمام ائمہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اخیر میں سجدے کے قریب جا کر کے کرتے ہیں، تاکہ کوئی ان سے پہلے سجدے میں نہ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اور طریقہ ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس سے ہماری نماز بہتر ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ تیزی دکھا رہے تھے، شاید پہلی بار ہو یا گھبراہٹ ہو۔ عمومی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین پڑھتے ٹھہر جاتے۔ تو جب حدیث شریف میں ہمیں یہ بات معلوم ہے تو اب ہم کو سیکھنا اور جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ تنقید نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی تعلیم ہے، اور ضروری ہے کہ ہم یہ سب سیکھیں اور جانیں، تاکہ ہمارا کھیل بھی ہو اور ہماری تعلیم بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ